پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج، پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج، ارے بوریے میں رکھتا ہے تخت سکندر کا مزاج، بوریے میں رکھتا ہے تخت سکندر کا مزاج، بوریے میں رکھتا ہے تخت سکندر کا مزاج، اور ڈالیے دانا مگر پھر بھی قریب آتے نہیں۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ یہ دھکا پلیٹ گاڑی کب تک چلے گی بھیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ذمہ داری صرف آپ کی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شعر ملاحظہ کریں کہ ڈالیے دانا مگر پھر بھی قریب آتے نہیں، ڈالیے دانا، ڈالیے دانا مگر پھر بھی قریب آتے نہیں، ارے کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج، کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج، کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج، اور نعرہ تکبیر کی خوبی علی سے پوچھئے۔ خطیب اہل سنت کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بھائی قمر نظامی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ان تمام علماء کرام کے نورانی چہرے کی زیارت کرتے رہیں اور باتوں کو سماعت کرتے رہیں کہ نعرہ تکبیر کی خوبی علی سے پوچھئے، نعرہ تکبیر کی، نعرہ تکبیر کی خوبی علی سے پوچھئے، ارے جانتے تھے خوب وہ اللہ اکبر کا مزاج، جانتے تھے خوب وہ، جانتے تھے خوب وہ اللہ اکبر کا مزاج، جانتے تھے خوب وہ اللہ اکبر کا مزاج۔ اور آگے شعر ملاحظہ کریں کہ پیاسا رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر۔ حضرت توجہ چاہوں گا، حضرت علامہ تصور صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اور آپ کی دعائیں خاص کی ضرورت ہے، جی آپ دعا فرمائیں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ شعر ملاحظہ کریں کہ پیاسا رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسا رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسا رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، ارے پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر، پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر، پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر، ارے کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی ماتھے کی نگاہوں سے کہ یہی مٹی کا آدمی کہاں کہاں پہنچا، کتنا بلند ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اللہ رب العزت جس کو جب چاہے جہاں چاہے اس منصب پر پہنچا دیا کرتا۔ شعر ملاحظہ کریں کہ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، ارے رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، پیاسا رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر، پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر، پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر۔ حضرات درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ علی جناب عزت مآب جعفر علی صاحب کے یہاں بچی کی شادی ہونے والی ہے۔ آپ تمامی حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، سرے شام سے اب تک نعرہ لگایا جا رہا ہے سنت مصطفیٰ کانفرنس کا۔ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے سنت مصطفیٰ کانفرنس میں آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ یقین مانو اسلام کے مقدس شہزادے، آج اس اسٹیج سے جو آپ کو سبق دیا جائے گا، جو پیغام دیا جائے گا، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے تعلق سے دیا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیسے کیسے کرنے کا پیغام دیا ہے، اپنی شادیوں کو کس اعتبار سے کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شادی کس اعتبار سے کرنے کا سبق دیا ہے۔ یہ تمامی چیزیں ہمیں آج یہاں
یہاں سے حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آؤ آؤ اسلام کے مقدس شہزادوں، سنت مصطفیٰ کانفرنس کے بینر تلے تشریف رکھنے والوں، آؤ آؤ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شادیوں کو آسان کرو، شادیوں کو آسان سے آسان تر بناؤ، لیکن اے اسلام کے مقدس شہزادوں آپ کی نظریں دیکھ رہی ہیں بھتیجوا پور کے اگر کسی محلے میں کوئی شادی ہو رہی ہے، میرا خیال ہے اس شادی میں 2 لاکھ 4 لاکھ روپے سے کم خرچ نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ آپ کے اطراف بانسو میں اگر کوئی شادی ہو رہی ہے، اس شادی میں 2 لاکھ 4 لاکھ روپے سے کم خرچ نہیں ہوتے۔ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اگر کسی جگہ پر شادی کا اہتمام کیا گیا ہے تو یقیناً ان شادیوں کو بہت بڑھاوا دیا گیا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے؟ نہیں نہیں، اسلام کے مقدس شہزادوں میرے آقا کا پیغام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شادیوں کو آسان سے آسان تر بناؤ تاکہ میری امت کی غریب لوگ، میری امت کے غریب طبقے کے لوگ اپنے بچے اور بچیوں کی شادی آسانی سے کر۔ لیکن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، زندہ باد۔ لیکن اے بھتیجوا پور کے سنی مسلمانوں، نعرہ بڑی تیزی سے لگاتے ہو اور بڑی بلند آواز میں لگاتے ہو، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہے نا؟ لگاتے ہو کہ نہیں لگاتے ہو؟ کتنے لوگ لگاتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں۔ ماشاءاللہ سبھی لوگ لگاتے ہیں۔ سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور سرکار کا فرمان، بتاؤ بولو بابو، سرکار کے فرمان پر نہیں عمل کریں گے، ہے نا؟ عمل کریں گے، بولیے اللہ نے زبان بخشی ہے بھائی، بولو نا انشاءاللہ۔ تو سرکار کا یہ فرمان نہیں ہے کہ اپنی شادیوں میں 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کرو تاکہ کل کسی غریب باپ کے آنگن میں کوئی بچی جوان ہو اور وہ غریب باپ جب کسی کے یہاں اپنی بچی کے رشتے کے لیے بات کرے تو اس کے یہاں جب رشتہ پائے تکمیل تک پہنچنے کی کوئی نشانی دکھے تو اس کے غریب باپ سے یہ سوال کر لیا جائے کہ اے لڑکی کے والد میں تمہاری بچی کو تسلیم کر لوں گا، اے لڑکی کے باپ میں تمہاری بچی کو منظور کر لوں گا، اے لڑکی کے والد میں تمہاری بچی کو اپنے گھر دلہن بنا کر کے لے آؤں گا، لیکن اس سے قبل یہ تم سماعت کر لو کہ تم اپنی بچی کی شادی میں 2 لاکھ روپے کا انتظام کر لو، ایک ہیرو ہنڈا گاڑی کا انتظام کر لو، اور طرح طرح کے لوگ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، کیا آپ نے اپنے بچوں کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ کل جب میرے بچے جوان ہوں گے تو ان نوجوان بچوں کو سسرال والوں کے ہاتھ بیچ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، اسلام کے مقدس شہزادوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا فیصلہ کرو، وہی بچے جن کے جوانی پر ان کا سودا کیا جا رہا ہے سسرال والوں کے ہاتھ، تو یقین مانو اسلام کے مقدس شہزادوں وہی بچے شادی کے بعد اپنی ماں باپ کو باپ کی باتوں کو پیروں تلے روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے سسرال والوں کے ایک حکم پر لبیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ماں باپ جب اپنے بچے کا یہ رویہ دیکھتے ہیں، میرا بچہ تو اپنے سسرال والوں کی تابع داری کر رہا ہے، میرا بچہ میری مخالفت کر رہا ہے، امام کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، بابا اور عامل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، حضرت میرے لیے تعویذ بنا دو، میرا بچہ میری باتوں کو نہیں مانتا، اپنی بیوی کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کرتا ہے، اپنے سسرال والوں کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اے نادان، کیا تو نے اس وقت یہ نہ سوچا تھا کہ آج ہم جس بچے کا سودا سسرال والوں کے ہاتھ کر رہے ہیں، تو اگر میں نے اپنے نوجوان بچے کو سسرال والوں کے ہاتھ 2 لاکھ روپے میں بیچ دیا ہے تو یقیناً خریدار اس کا مالک ہوا کرتا ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے ویسا اس بچے کو استعمال کرے۔ آج تیرا کوئی حق نہیں ہے اس لیے کہ تو نے اپنے بچے کو سسرال والوں کے ہاتھ بیچ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ بھائی، زندہ باد۔ اے اولاد والو ذرا بتاؤ، آپ نے اپنے بچوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ جوان ہوں گے بیچ دیا جائے؟ نہیں، آپ نے اپنے بچوں کو اپنی بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے پیدا کیا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھا ہے۔
اب ذرا بتاؤ کتنی آسانی سے آج ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام انجام دیا جا رہا ہے کہ نوجوان نسلوں کو بیچا جا رہا ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ کوئی لفظی نہیں ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے اگر آج کسی کے ہاں کوئی رشتہ کرنے کے لیے بات کرتا ہے تو یقیناً ایک ہیرو ہنڈا گاڑی کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اب یہیں سے آپ سبق حاصل کرو۔ جب آپ اپنی شادیوں میں 2 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، نور قادری کا یہ سبق اپنے دل کی تختی پر نقش کرو۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جہاں اپنی شادیوں میں آپ 2 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، وہاں 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کرتے اور 50,000 آپ وہ رقم 50,000 جو بچائے ہوئے ہیں کسی غریب باپ کے دامن میں ڈال دو، تاکہ اس غریب باپ کے آنگن میں جو جوان بچی اپنے باپ کی غربت کا رونا رو رہی ہے، وہ اپنے باپ کے آنگن میں اب آنگن نہیں بلکہ اپنے سسرال میں سہاگ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، اپنے سسرال میں سہاگن بن کر کے جائے۔ لیکن آج ہم تو دکھانے کے لیے، ارے لوگ سمجھیں کہ بہت بڑا بھتیجوا پور کا سیٹ ہے، ارے بھتیجوا پور کا پگلا سیٹ، یہیں تیری سیٹھی سب ختم ہو جائے گی۔ شاعر کہتا ہے جو مال و دولت کے نشے میں چور ہے ان سے کہہ دو ارے نشہ وہ ایک ہی پل میں اتار دیتا ہے، نشہ وہ ایک ہی پل میں اتار دیتا ہے۔ کس نشے کی چادر کو تان کر کے سو رہے ہو؟ ارے اس نشے کی چادر پر رب کے قہر کی ایسی بارش ہوگی کہ وہ چادر پگھل کر کے راکھ ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ اے بھتیجوا پور کے سنی مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس پیغام پر عمل کر کے ہم اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، آج بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ ہمارے ہاں اور خصوصیت کے ساتھ سنی مسلمان کے ہاں جو شادی ہوتی ہے تو ناچ گانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، نچنیے کا اہتمام کیا جاتا ہے، گویے کو بلایا جاتا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادے، ذرا آپ بتاؤ جس کام میں اور خصوصیت کے ساتھ وہ کہہ لیا جائے رسول پاک کی سنت کی ادائیگی کے موقع پر اگر کوئی خرافات کیا جائے، ناچ گانے کا اہتمام کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ کام مکمل نہیں ہوگا اور وہی رشتے شادی کے بعد ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہی عورتیں کچہری کا دروازہ دیکھا کرتی ہے، وہی عورتیں کوتوالی کا دروازہ دیکھا کرتی ہے، وہی مرد کوتوالی کے دروازے پر دستک دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اپنی شادیوں میں فضول خرچ نہ کرتے ہوئے آقا کریم کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے اپنی شادیوں کو آسان سے آسان تر ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب بھائی، زندہ باد۔